قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، درس قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور سورہ بقرہ کی آیات 104 تک اس سے پہلے ترجمہ و تفسیر بیان کر دیا گیا. آج حسب معمول خوبصورت آواز میں قاری صاحب نے آیت نمبر 105 کی تلاوت فرمائی. اس کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کی تفسیر پہ بات کریں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 105. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرکین یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر یعنی وحی نازل کی جائے، اور اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے.
آپ جانتے ہیں کہ ان آیات میں جو سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی ابتدائی آیات ہیں، اللہ پاک نے یہود کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہود کا پہلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو پہلوؤں سے یہاں اس مقام پہ جمع ہوا ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے ہے، اس پہلو سے ہے کہ خود جو ان کی اپنی ہسٹری ہے، جو ان کی اپنی تاریخ ہے، اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ پہلے کیسے تھے، ان کے رویے کیسے تھے، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ مسلمان مدینے میں آ چکے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ ساتھ جہاں مشرکین آباد ہیں مدینہ میں، وہیں اہل کتاب بھی رہتے ہیں۔ تو یہاں رہتے ہوئے جو اہل کتاب کا رویہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس رویے کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ تو ان کے پچھلوں کا رویہ بھی سورہ بقرہ میں آ گیا ہے، اور جو ان کے موجودہ لوگ ہیں ان کا رویہ بھی یہاں قرآن کریم سورہ بقرہ کی ان آیات میں بیان کر دیا گیا ہے مختلف پہلوؤں سے۔ اب یہاں اس آیت میں 105 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرکین اور اہل کتاب دونوں یہ پسند نہیں کرتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی خیر نازل ہو، آپ کو کوئی بھلائی حاصل ہو، کوئی اچھائی حاصل ہو، کوئی فائدہ حاصل ہو، کوئی نفع حاصل ہو، وہ انہیں اچھا نہیں لگتا۔ ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ مشرک ہیں، ان کی جو طرز معاشرت ہے، ان کی جو فکر ہے، ان کے جو افکار ہیں، اس پر تو ضرب پڑی ہے، مگر یہ تو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس تو اس سے پہلے کتاب کا ایک تحفہ موجود ہے، ان کے پاس جو ہے وہ تورات موجود ہے۔ تو اب یہ انجیل والے، تورات والے، لیکن یہاں ان کا ذکر دیکھیں مشرکین اور اہل کتاب کا اکٹھا ہو گیا ہے۔ تو یہ باطل ہونے میں، غلط ہونے میں، اپنے رویوں میں یہ کس قدر گرے ہیں کہ اللہ پاک مشرکین اور اہل کتاب کو اکٹھے ذکر فرما رہا ہے کہ دونوں پسند نہیں کرتے ہیں اے نبی کہ آپ پر کوئی خیر نازل ہو۔ اچھا، اب یہ جو خیر ہے یہ کیا ہے؟ بھلائی۔ اس میں جو واضح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ خیر سے مراد ہے وحی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی ہے وہ انہیں پسند نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول پہ نازل ہو، اور وحی کو خیر فرمایا اللہ پاک نے۔ کائنات کی سب سے بڑی جو خیر ہے نا، بھلائی ہے نا، وہ وحی ہے۔ اور یہ اس خیر اور بھلائی سے کیوں پریشان ہوتے ہیں، یہ اس کا نازل ہونا کیوں ناپسند کرتے ہیں مشرکین بھی اور اہل کتاب بھی؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وحی ہوتی کیا ہے، اس کی حقیقت سے واقف ہیں اہل کتاب، کیونکہ ان کے پاس بھی کتاب موجود ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم باطل ہیں، غلط رویوں پر ہیں، غلط رستے پر ہیں، اور وحی کا کام ہی یہی ہے کہ جب وہ آتی ہے نا تو وہ غلط چیزوں کو بھی انڈیکیٹ کرتی ہے اور غلط لوگوں کے چہرے بھی دکھاتی ہے۔ تو اب ان کو سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ یہ وحی آتی کیوں ہے، یہ نازل کیوں ہوتی ہے، یہی ان کو ناپسند ہے۔ ایک طرف وحی جب نازل ہوتی ہے تو وہ خیر بن جاتی ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کو نماز روزے کے احکامات دیتی ہے، مسلمانوں کو اخلاق بتاتی ہے، مسلمانوں کو جینے کا رنگ ڈھنگ سکھاتی ہے، مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے قرب کے طریقے بتاتی ہے، اطاعت اور اتباع کے فارمولے طے کرتی ہے۔ وہیں پر وہی جو ہے منافقوں کے چہرے سے پردے اٹھاتی ہے، وہیں سے وہی جو ہے وہ شر کو واضح کرتی ہے، وہیں سے وہی جو ہے گناہوں کو واضح کرتی ہے، ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ تو اب وہ سراپا خیر ہے وہی، مگر اہل کتاب یہ نہیں چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہو۔ ظاہر ہے وہ لفظوں میں تو یہ بات نہیں کہتے ہوں گے کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ آپ پہ وہی جو ہے وہ کیوں آتی ہے، مگر اللہ نے ان کے دل کی کیفیت اس آیت میں بتا دی ہے کہ آپ ان کے جو ظاہری رویے دیکھ رہے ہیں نا، کہ انسان دیکھ کے پریشان ہوتا ہے کہ بھئی اس کو کیا تکلیف ہے، اس کو کیا پریشانی ہے، یہ مجھ سے کیوں دشمنی کر رہا ہے،
اس بات میں تو ہم مشترک ہیں کہ یہ بھی اہل کتاب ہیں، ان پہ کتاب نازل ہو چکی ہے، یہ وحی سے واقف ہیں، نبی سے واقف ہیں، یہ جو ہے وہ شریعتوں سے واقف ہیں، یہ توحید سے واقف ہیں، ہر چیز ان کو پتہ ہے۔ اب ان کو پرابلم کیا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے، اب یہ کیوں الجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کو وحی اچھی ہی نہیں لگتی ہے۔ جس طرح ان کے پچھلے جو ہے وحی کے نازل ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مختلف قسم کے رنگ اور مختلف قسم کے ہیلے اور مختلف قسم کی جو اذیتیں ہیں وہ پیش کیا کرتے تھے، ان کا بھی یہی معمول ہے کہ وحی اتر رہی ہے، جیسے جیسے وہ سراپا خیر نازل ہوتی ہے ویسے ویسے ان پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، ویسے ویسے جو ہے وہ ان کو مشکل محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ پسند نہیں ہے یہ بات نہ کافروں کو جو اہل کتاب میں سے ہیں اور نہ ہی مشرکوں کو کہ آپ پر جو ہے آپ کے رب کی جانب سے کوئی خیر نازل ہو۔ اچھا، اب اس کی وجہ جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہ یہود کے حسد کو بھی بیان کر رہی ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے نا کہ کسی کو خیر نہ ملے، کسی کو بھلائی نہ ملے، کسی کو نفع نہ ملے، یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی ملنے والی نعمت پر اتنا خوش نہیں ہوتا جو حسد رکھتا ہے دل میں لوگوں کا، جتنا وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ دوسرے کی نعمت ختم ہو۔ ایک طرف مطلب یہ اہل کتاب ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ان کو یہ فکر ہے کہ جو مسلمانوں پہ نازل ہو رہا ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ بڑی ایک ملعون بیماری ہے اور یہ بڑی ایک انسان کی خطرناک کیفیت ہے کہ جس کا جب وہ شکار ہو جاتا ہے، جب یہ بیماری اس پہ طاری ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں وہ وحی کے بھی مقابل آ جاتا ہے، اللہ کے بھی مقابل آ جاتا ہے اور مسلمانوں کے بھی مقابل آ جاتا ہے۔ یہ حسد انسان کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ یہ انسان کو جینے نہیں دیتا، یہ انسان کو سکون نہیں کرنے دیتا، ایک جلن ہے، ایک آگ ہے جس میں خود یہ حاسد جلتا رہتا ہے۔ وہی کیفیت یہاں بیان کی ہے کہ بس ان کی پسند یہ ہے کہ یہ وحی رک جائے، سارے معاملات ختم ہو جائیں اور ہم جس طریقے سے پہلے رہ رہے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم قائد ہیں، ہم رہبر ہیں، ہم لیڈر ہیں، ہم جو ہے امتوں کو اپنے پیچھے چلانے والے ہیں، ہمارا وہ مقام جو ہے وہ ہمیں واپس مل جائے، تو یہ جو نئے شخص پر ایک سلسلہ وحی کہا گیا ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو یہ حسد کا پہلو بھی اگلی آیات میں اس کا ذکر بھی آئے گا۔ تو یہاں اللہ پاک نے اس کو بیان فرما دیا کہ اس حسد کی وجہ سے یہ کوئی خیر جو ہے دیکھنا نہیں چاہتے مسلمانوں کے ساتھ، اور آج کے مسلمانوں کو بھی، خواہ وہ حکومتی سطح کے لوگ ہوں، مسلم امہ کے لیڈرز ہوں مختلف ممالک کے، ان کو بھی یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کو جو بھی خیر حاصل ہوتی ہے وہ ان کو ہضم آج بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم نے جتنے واضح انداز میں بیان کیا ہے یہ سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، انہیں وحی سے تکلیف ہوتی ہے، یہ تو بات اپنی جگہ رہی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگلے حصے میں واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، بھئی کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کو بلا وجہ حسد میں پڑا ہوا تو پڑا رہے، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ نے جو جواب ہے وہ بتا دیا، فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے نا دو طرح کی، ایک تو رحمت عامہ ہے۔ رحمت عامہ یہ ہے کہ وہ ہر انسان تک پہنچ رہی ہے، خواہ وہ مومن ہیں، وہ کافر ہیں، اور مومنوں پہ اللہ رحمت فرماتا ہے کہ انہیں ایمان کی دولت، پھر مزید رحمت ان پر ہوتی ہے کہ ان کو یہ اللہ کی رحمت کے اپنے آپ کو مستحق بناتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو مومن جو ہے اس پر رحمت عامہ ہے، ہر مومن کو اللہ پاک نے نوازا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے رحمت خاصہ، ایمان والوں میں پھر جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، خاص اللہ کی رحمت کے وہ مستحق ہوتے ہیں، جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں، جن کو ہم اللہ کے برگزیدہ بندے کہتے ہیں، جن کو ہم متقین کہتے ہیں۔ پھر ان خاصوں میں بھی ایک اخص الخواص ہوتے ہیں، خاصوں میں بھی خاص،
وہ خاصوں میں خاص کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جس کا یہاں جس طرف یہ اشارہ کر دیا ہے کہ وہ خاص الخاص بھی اللہ جسے بنانا چاہے خود بناتا ہے. کسی کے تقوی سے وہ مقام حاصل نہیں ہوتا انسان کو، کسی کی نمازوں سے وہ مقام انسان کو حاصل نہیں ہوتا کہ میں نے بہت نمازیں پڑھ لی اب مجھ پہ وحی آتی ہے، میں بہت تلاوت کرتا ہوں تو اب مجھ پہ وحی آتی ہے. نہ، اللہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اس رحمت کے لیے اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو استفاء یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، وہ سلیکٹ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے. تو اس مقام تک کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے منتخب کیا ہے نا، اللہ جس کو چاہے عطا کرتے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو تم حسد کر رہے ہو مسلمانوں سے کہ بھئی تم پہ تمہارے نبی پہ وحی کیوں آ رہی ہے، اور تم حسد کر رہے ہو نبی سے کہ تم پہ وحی کیوں آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے مجھ سے بات کرو، میں نے اپنے نبی کو اس سے خاص کیا ہے، میں نے اپنی رحمت سے نوازا ہے. یہ تم میرے مقابل آ رہے ہو، ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو سنبھالو، اس کیفیت کو سمجھو جس میں تم مبتلا ہو چکے ہو. یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور وہ ہے بھی بڑے عظیم فضل والا. توبہ کر کے آ جاؤ، اس کے فضل کی چادر میں آ جاؤ گے. وہ سب کو بلا رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ، مگر جس کا نصیب اور جس کے عمل. تو انسان جو ہے وہ اللہ پاک سے ڈرتا رہے، حسد کی اس کیفیت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. تو اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ یہ پیغام ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ ہم امت مسلمہ کو بھی، مسلمانوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے حسد سے بچنا چاہیے. کبھی بھی یہ دل میں تمنا نہ کریں کہ میرے بھائی، میرے دوست، فلاں کی یہ نعمت چلی جائے. نہ، یہ دیکھیں اللہ یہودیوں کے یہ کیفیتیں بیان کر رہا ہے. یہ حسد، ہر انسان کی فطرت میں ہوتی ہے یہ چیز، ہر انسان اس کے آگے مجبور ہو جاتا ہے. مگر جو اپنے آپ کو سنبھال لے، جو اپنے آپ کو اپنی طبیعت کی روح میں بہتا چلا جاتا ہے، وہ کبھی بھی کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. ہوتا ہے یہ. اب دیکھیں نا، ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ 2-3 سال کا ہوا، پھر اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی پیدا ہوا، تو وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی کو فطرتاً برداشت نہیں کرتا کہ اس کو کیوں زیادہ توجہ مل رہی ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے، یہ چیزیں فطرت میں ہیں، ہمارے نفس میں رکھی گئی ہیں. آزمائش کیا ہے، ہمیں ان کو قابو کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے. جب وہ خیال دل میں آئے نا، اس پر قابو رکھنا ہے کہ نہیں، غلط، میں نے کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچنا. اگر بندہ خود ہی سوچنے میں آگے بڑھتا چلا جائے تو پھر اس مریض کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس آیت کریمہ کے صدقے ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے. اس کی تفسیر مکمل ہوئی اور ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگلے سیگمنٹ میں ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور نئی آیات اور ان کی تفسیر بیان کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دوسرے سیگمنٹ میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. حسب معمول قاری صاحب نے تلاوت کلام پاک اپنی خوبصورت آواز میں پیش کی، آیات 106 اور 107 کے ساتھ. حسب معمول ہم اس کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 106 107 سورہ بقرہ، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا جس آیت کو ہم ذہنوں سے محو کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس کی مثل آیت لے آتے ہیں. اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے؟ اے مسلمانوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں. ان آیات میں جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ یہود کے جو معاملات ہیں وہ اللہ پاک نے بیان فرمائے. یہودیوں کی جو کیفیت ہے دل کی، پچھلی آیت 105 میں وہ بیان کی گئی کہ وہ وحی کو پسند ہی نہیں کرتے. اچھا، اب ان کا رویہ کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ مختلف قسم کے اعتراضات قرآن پر، صاحب قرآن پر، شریعت محمدی پر وہ اعتراضات پیش کرتے رہتے ہیں. تو ان کے ایک بڑے مشہور اعتراض کا جواب بھی اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں عطا فرمایا، اور جس سے وہ لوگوں کا ذہن خراب کیا کرتے تھے. سوال ان کا یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی ان سے کہتے ہیں ایک آیت کے اندر کہ آج یہ حکم نازل ہوا ہے، پھر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ وہ پہلے والا حکم ختم ہو گیا ہے، اب یہ نیا حکم آ گیا. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ مطلب اگر سچ ہوتا تو اللہ کو اس چیز کی کیا ضرورت تھی کہ وہ حکموں کو چینج کرے. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ خدا ہی کا کلام ہوتا تو پہلی مرتبہ ہی ٹھیک ہوتا، دوبارہ اس کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ غلط فہمی وہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا کرتے تھے. اللہ نے اس کا بڑے واضح انداز میں جواب ارشاد فرمایا. جواب کیا ہے؟ فرمایا کہ ما ننسخ من آیتن، جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسیہا، یا ہم اس کو ذہنوں سے مٹا دیتے ہیں، محو کر دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس کی مثل لے کر آتے ہیں.
تو منسوخ کرنے کا جو ذکر ہے احکامات کو، وہ اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ ذہن میں رہے کہ منسوخ جو ہے کرنا، نسخ یہ کہتے کس کو ہیں، جیسا کہ ابھی گفتگو سے آپ کے سامنے واضح بھی ہوا ہوگا، مگر ذہن میں رہے کہ نسخ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حکم لوگوں کے حالات کے مطابق، لوگوں کی ضرورت کے مطابق اللہ پاک نے نازل فرمایا، اور جب وہ ضرورت تبدیل ہو گئی تو ایک نیا حکم اپڈیٹ کر دیا گیا لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے۔ یہ کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے نسخ۔ تو انہوں نے اس نسخ کو غلط فہمی کا شکار کر لیا کہ بھئی پہلے ٹھیک ہوتا تو دوبارہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی تبدیلی کسی حکم کی نہیں ہوتی ہے، یہ بندوں کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے کہ آپ کو ایک حکم ایک وقت میں دیا گیا، اور جب اس حکم کی مدت پوری ہو گئی، اس حکم کا ٹائم پورا ہو گیا، اس حکم کی ضرورت پوری ہو گئی، اب ایک نئی ضرورت پیدا ہوئی بندوں کی، تو اللہ اس کے مطابق ایک حکم، نیا پرانے حکم کو منسوخ کر کے نئے حکم کو نازل فرما دیتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، صرف سمجھنے کے لیے کہ ایک ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک طبیب حاذق ہوتا ہے، جب وہ اپنے مریض کا علاج کرتا ہے تو وہ دوائیاں تجویز کرتا ہے، ان دوائیوں کا جو اثر مریض پر ظاہر ہوتا ہے، اس کو شفا ملتی ہے، اس کی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، تو ویسے ویسے اس کی دوا اپڈیٹ کر دی جاتی ہے، دوا میں چینجنگ لائی جاتی ہے، تو وہ ہوتا ہے مریض کے مطابق، جیسا اس کی ضرورت ہے ویسے وہ طبیب حاذق اپنے نسخے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس ڈاکٹر کو پہلے ایک چیز پتہ نہیں تھی، پھر نئی چیز اس کو پتہ چلی، نہیں، وہ مریض کی کیفیت کے مطابق علاج کر رہا ہے۔ تو اللہ ہمیشہ سے سب جاننے والا ہے، وہ جو ایک حکم نازل کر کے دوبارہ اس پر دوسرا حکم لے کر آتا ہے تو وہ بندوں کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس کو میں تھوڑا سا اگر وسعت دوں، آپ اس کی طرف توجہ کریں تو دیکھیں، یہ جو نسخ کا سلسلہ ہے نا، احکامات منسوخ کرنے کا، یہ ہماری شریعت اور پچھلی شریعتوں کے درمیان بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک سارے نبیوں کا دین تو ایک ہی ہے، ایک ہی دین سب لے کر آئے، مگر آپ جانتے ہیں کہ شریعتیں مختلف ہیں، عمل کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں فرق آتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ ہر زمانے کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے مطابق اللہ حکم نازل کرتا ہے۔ اب جب نیا زمانہ آتا ہے تو وہ حالات، ضرورت چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسانیت بھی اپنی ذہنی سطح پہ، شعور کی سطح پہ، تمدنی ارتقاء کی سطح پہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی ہے نا، تو انسان کی ضرورت کے مطابق شریعت آ گئی۔ اب جب نیا وقت آیا، کچھ ٹائم آگے گزر گیا تو نئے حالات، نئی ضرورت پیدا ہوئی، تو اب اس کے مطابق ایک نئی شریعت آئی جس نے پچھلی شریعت کو منسوخ کر دیا۔ وہ چیزیں جو حالات کے مطابق چینج ہو گئی تھی، ہر چیز منسوخ نہیں ہوتی، جو چیزیں ابد الآباد ہیں ہر شریعت میں وہ چلتی آ رہی ہیں، مگر جن چیزوں کو تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے چینج ہو جاتی ہیں۔ تو ہر شریعت پچھلی شریعت کی کچھ چیزوں کو منسوخ کر دیتی ہے۔ جیسے ہماری شریعت، شریعت محمدی ہے، اس نے پچھلی شریعتوں کے بہت سارے احکامات کو منسوخ کر کے زمانے کے مطابق ایک نئی شریعت کو اللہ پاک نے بندوں کو عطا فرمایا۔ تو یہ جو منسوخ کرنے کا سلسلہ ہے، یہ ایک شریعت سے دوسری شریعت کے درمیان بھی ہوتا ہے، اور خود ہماری جو شریعت ہے، قرآن کریم کا جو نزول ہے، قرآن کریم کے اندر بھی یہ سلسلہ موجود ہے کہ لوگوں پر پہلے کچھ احکامات نازل کیے گئے، پھر حالات کی تبدیلی سے وہ احکامات تبدیل کر دیے گئے۔ اس کی دسیوں مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جیسے مشہور مثال آپ کے ذہن میں ہوگی شراب کے حوالے سے، اللہ پاک نے لوگوں کی ضرورت کے مطابق پہلے حکم دیا، اس پر بات کی گئی کہ اس کا نفع جو ہے وہ کم ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہے، تو اس کا گناہ زیادہ ہے، پہلے اس انداز میں بات کی گئی۔ پھر لوگوں کو اگلا حکم دیا گیا کہ آپ شراب پینے کی حالت میں آپ نماز کے قریب نہ جائیں، یہ ایک نیا حکم دیا گیا۔
پھر تھوڑے ٹائم کے بعد جب لوگ اس کے عادی ہوئے تو اب حکم آیا کہ آپ یہ جو ہے نا نجس چیز ہے، آپ اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ تم باز آؤ گے؟ تو اس سے روک دیا گیا۔ تو یہ جو حکم ہے قرآن کریم میں ہی ایک چیز کے حوالے سے آپ کو 3 پہلو ملیں گے، مگر وہ کیا ہے کہ اگلا حکم پچھلے حکم کو منسوخ کر رہا ہے لوگوں کی ضرورت کے مطابق۔ یوں ہی قرآن کریم میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ یہ بیان کیا گیا کہ تم میں اگر کوئی ایک مجاہد ہے، اس کے سامنے 10 بندے بھی آئے نا تو اس نے پیٹھ نہیں پھیرنی ہے۔ پھر اللہ پاک نے کچھ ٹائم کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس میں اب تخفیف کر دی ہے تمہارے لیے، اور اب حالات کے مطابق فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر اس کے سامنے 2 بندے بھی آ جائیں تو اس نے پیٹھ نہیں پھیرنی، اگر اس سے زیادہ آ جائیں تو وہ حکمت کے مطابق اپنا فیصلہ کر لے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ حکم آیا قرآن کریم میں کہ وصیت جو ہے فرض کر دی گئی مسلمانوں پر کہ آپ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر کے جائیں، کیسے تقسیم کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر جب اللہ نے وراثت کے احکامات نازل فرمائے تو وہ پچھلا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب جو بھی تقسیم ہوگا وہ وراثت جو جس قانون کو اللہ نے بیان کر دیا اس قانون کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی۔ وصیت کو فرض کرنے کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں، اسی طرح سورہ بقرہ میں آگے ہم پڑھیں گے کہ اگر جو ہے شوہر کا انتقال ہو جائے تو پہلے کہا گیا کہ اس کی جو عدت ہے وہ 1 سال کی ہوگی، پھر اس کو جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن پر لایا گیا۔ تو یہ جو احکامات ہیں قرآن کریم میں بہت ساری اس کی مثالیں ہیں کہ حکم منسوخ ہو کے نیا حکم لایا جاتا ہے، تو اس کی حکمت اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، یعنی وہ تمہارے حالات کے مطابق ہوتا ہے، تمہاری ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ جب وہ بندوں میں رائج کر دیا گیا اور آہستہ آہستہ احکامات مکمل ہو گئے تو پھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمہارے لیے تمام کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی چیز اللہ کی کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ نے جب چاہا اپنے حکم کو منسوخ کیا، وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کی ضرورت تھی اور لوگوں کے حالات تھے، اور یہ اس چیز کو جو ہے وہ غلط فہمی بنا کر پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو اس کا ایک پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم جس چیز کو منسوخ کر دیں یا لوگوں کے ذہن سے مٹا دیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا اے مخاطب تو نہیں جانتا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے پاس ہے۔ اب اللہ پاک بندوں کو کہہ رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے کہ میرے بندو یہ بتاؤ کہ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اس زمانے میں بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو تم اللہ کے حکموں پہ کیسے سوال قائم کرتے ہو؟ اللہ نے تو تمہیں پیدا کیا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تمہارا عمل اللہ نے پیدا فرمایا، تو تم کیسے یہ اعتراض کر سکتے ہو کہ یہ حکم ایسے کیوں دے دیا، یہ حکم کیوں چینج ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ بادشاہت اسی کی ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے قوانین ہیں۔ تو ایک مسلمان کو، اللہ کے ماننے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہر انسان کو ایسا ہونا چاہیے، ہر انسان کو اس نے پیدا کیا، لیکن جو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن جو ماننے والا ایک مومن، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ کبھی بھی اللہ کے حکموں پہ، اللہ کی حکمتوں پہ، احکامات پہ کبھی بھی تنقید نہ کرے، اعتراض نہ کرے، اس کے پیچھے کوئی غلط بات نہ کرے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا اور ایسا کیوں ہو گیا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ بات نہیں جانتے کہ بادشاہ کون ہے؟ جب وہ تمہارا بادشاہ ہے تو پھر کیوں تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور بات اس پہ آ کے ختم کی کہ اے مسلمانوں یاد رکھو تمہارا اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔
یہ جو تم سمجھتے ہو کہ اس معاشرت میں کوئی یہودیوں سے فائدہ ہوگا، کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آتی ہو کہ ہاں یہ یہودی کوئی ہمارا بھلا چاہتے ہیں اور ہمارے دین کے بارے میں ہمیں کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں تھی، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ بہکانے آئے ہیں، یہ پٹری سے اتارنے آئے ہیں، یہ تمہیں بارگاہ مصطفیٰ سے دور کرنے آئے ہیں۔ یہ یاد رکھو، اگر تم کہو نا کہ تمہارا دوست کون ہے تو تمہارا اللہ تم سے کہتا ہے کہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے، کسی کو اور کو دوست، ان کو دوست نہیں بناؤ، گمراہ ہو جاؤ گے، راستے سے ہٹ جاؤ گے، یہ تمہارے ذہن کو خراب کریں گے یہ نکتہ چینی سے اور اس طرح کی غلط فہمیوں سے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ مستشرقین کا ایک پورا ڈیٹا ہے اس امت میں جس نے تخریب پیدا کی، اور انہوں نے اعتراضات، آج بھی اس اعتراض کو مستشرقین لے کر آتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ان کا دوست ہے، وہی ان کا مددگار ہے۔ اور جب بات اختتام کو پہنچ رہی ہے تو آخری جملہ میں اس میں یہ بھی عرض کروں، آخری بات مختصر سی، کہ اللہ کہتا ہے ہم منسوخ کر دیتے ہیں ایک چیز کو، پھر نیا حکم لاتے ہیں۔ جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ تو میں نے بیان کر دی، لیکن ایک اور بھی بڑا خوبصورت اشارہ ہے اس میں کہ یہ پوری کائنات حرکت پذیر ہے، حرکت میں ہے، اس میں انجماد نہیں ہے۔ ایک نئی گھڑی آتی ہے جو پچھلی گھڑی کو منسوخ کر دیتی ہے۔ پانی کی روانی ہے تو وہ رواں دواں ہے، ہر چیز اپنے کام سے چل رہی ہے۔ جو چیز رک جائے گی نا وہ ختم ہو جائے گی، جو بے نفع ہو جائے گی وہ کائنات سے نکل جائے گی۔ اس میں کٹائی ہو رہی ہے، اس میں چھان بین ہو رہی ہے، اس میں چیزیں جا بھی رہی ہیں، آ بھی رہی ہیں۔ یہ کائنات کی صورت ہے، آنا جانا۔ اللہ کا کتنا خوبصورت نظام ہے، آپ دیکھیں ہر لمحے کائنات آگے بڑھ رہی ہے، اور جو چیز حرکت میں ہوتی ہے اس کی جب ایک دن حرکت ختم ہوگی تو بس وہی دن قیامت کا دن ہوگا کہ جب بالکل ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تسلیم و رضا نصیب فرمائے، اپنی فرما برداری نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کو ذہنی شعوری سطح پر قرآن کریم کے اوپر کامل ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچا، اور ہم نئے پروگرام کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ الف لام